بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہمارا تیسرا درس قرآن مجید کے فضائل کے بارے میں ہوگا۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت تین چیزیں ایسی ہوں گی جو خداوند متعال کے بارگاہ میں شکایت کریں گی۔ وہ تین چیزیں، ان میں سے سب سے پہلے قرآن مجید شکایت کرے گی، اے خداوند متعال، تو نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا، اس لیے نازل فرمایا تھا تاکہ مجھ سے انسان استفادہ حاصل کریں، مجھے پڑھیں، مجھ سے مستفید ہوں۔ میں انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا تھا، پر انسانوں نے مجھ سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھایا۔ جس طرح مجھے پڑھنے کا حق تھا، جس طرح مجھے سمجھنے کا حق تھا، جس پر مجھ پر عمل کرنے کا حق تھا، انسانوں نے مجھے نہیں سمجھا، نہیں پہچانا، صرف اور صرف اپنی دنیاوی کاموں میں استعمال کرتے رہے۔ دوسری چیز، عالم یہ بھی روز محشر شکایت کرے گا کہ اے خداوند متعال، میں نے دین حاصل کیا تاکہ میں دین محمد پھیلاؤں، لوگوں تک پہنچاؤں۔ میں نے حاصل کر تو لیا، لیکن کوئی شخص مجھ سے پوچھنے والا نہیں تھا کہ اے آغا صاحب، مجھے اس چیز کے بارے میں بتاؤ، مجھے دین کے بارے میں بتاؤ، دین میں کیا چیز واجب ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا مستحب ہے، کیا مکروہ ہے، کیا مباح ہے۔ مجھے کسی نے بھی مجھ سے سوال نہیں کیا۔ یہ دو چیزیں، قرآن اور عالم۔ تیسری چیز مسجد ہوگی جو خداوند متعال کے بارگاہ میں شکایت کرے گی، اے رحمان، یہ بندے مجھے صرف دیکھتے تھے، مجھ میں آ کر تیری عبادت نہیں کرتے تھے، مجھ میں آ کر تیرے سامنے جھکتے نہیں تھے، دور سے سلام کرتے تھے۔ بعض اوقات تو ایسے لوگ بھی تھے جو نہ دیکھتے تھے نہ سلام کرتے تھے، بلکہ ویسے ہی میرے ساتھ سے گزر جاتے تھے۔ مسجد بھی شکایت کرے گی کہ مجھے بنا تو لیا تھا، میری تعمیر تو مکمل کر لی تھی، لیکن مجھے اپنے سجدوں کے ساتھ سنوارتے نہیں تھے، مجھ میں آ کر آپ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ تین چیزیں روز محشر خداوند متعال کی بارگاہ میں شکایت کریں گی۔ پھر معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر ویسے تو جنتیوں کی بہت سی اقسام ہوں گی، لیکن دو قسم کے جنتی ایسے ہوں گے جن کے سر پر سونے کے تاج ہوں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو نماز تہجد پڑھتا ہوگا، نماز شب پڑھتا ہوگا، اس کا چہرہ نورانی ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ایسے اشخاص ہوں گے جن کے سروں پر سونے کے تاج ہوں گے، لوگ ان سے سوال کریں گے۔ باقی تو بہت سے جنتیوں کی قسمیں ہیں، لیکن آپ کی قسم الگ ہے، آپ کے سروں پر سونے کے تاج ہیں، یہ کیسے؟ وہ مسکرا کر کہیں گے، ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں دن اور رات سجدے کرتے تھے، نماز تہجد پڑھتے تھے۔ دوسری چیز، قرآن مجید پڑھنے والوں کے سروں پر سونے کے تاج ہوں گے، قاری قرآن کہلائیں گے۔ ان سے بھی لوگ سوال کریں گے
کہ آپ پر بھی کیوں یہ سونے کا تاج رکھا گیا؟ تو وہ بھی مسکرا کر جواب دیں گے، ہم خداوند متعال کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، اس کے فضائل پڑھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، دوسروں تک پہنچاتے تھے، آج ہمارے سروں پر سونے کے تاج ہیں۔ یہ دو اشخاص ہوں گے جن کے سروں پر سونے کے تاج ہوں گے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ جن شیعوں کے گھروں میں، جن مسلمانوں کے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، ان گھروں سے شر و شیاطین چلے جاتے ہیں، رحمت والے فرشتے خداوند متعال نازل فرما دیتا ہے۔ اب ہمیں سب کچھ بتایا تو گیا کہ قرآن مجید کی یہ فضائل ہیں، یہ اہمیت ہے۔ اب ہمارے پر فرض بنتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ اگر ہم اپنی محفلوں کو نورانی بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی محفل میں قرآن مجید کو سر آغاز بنا لیں۔ سب سے پہلی اپنی محفل میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید سے آغاز کریں، اس محفل کا آغاز بھی اچھا ہوگا، اختتام بھی اچھا ہوگا۔ ہم گھروں میں قرآن مجید پڑھیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے گھروں میں جو مشکلات، جو تکلیفیں، جو دکھ ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے، ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے نازل ہو جائیں گے۔ امید ہے خداوند متعال ہم سب کو قرآن مجید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایسی دوسری چیزیں جو ہم پر واجب ہیں، واجب کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب مومنین کو صحیح معنوں میں حقیقی شیعہ بنائے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم روز محشر اپنے امام کے ساتھ محشور ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔